یقین، محبت اور فراق، یہ الفاظ آپ نے سنے ضرور ہوں گے، مگر کیا کبھی ان کی حقیقت کو دل کی گہرائی سے محسوس کیا ہے؟ اگر حالات اچھے بھی ہوں پھر بھی دل گرفت میں آ جائے تو اس کا سبب کیا ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ یہ ایک روحانی سفر کی دعوت ہے۔ اندیشہ کہاں سے آتا ہے؟ لالچ سے یا محبت سے؟ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں جبکہ سبھی کو جانا ہے؟ کہ اگر سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر فکر کس بات کی؟ حضرت واصف علی واصف کی اس ویڈیو میں بیان کردہ گفتگو نصیحت بھی ہے، حقیقت بھی، اور محبت کا راز بھی۔ آپ کی یہ گفتگو دل کی گہرائیوں میں اترتی ہے اور اندیشوں کی جڑیں نکال دیتی ہے۔ سنیے، سمجھیے، شاید زندگی میں کچھ بدلاؤ آ جائے۔ حضرت واصف علی واصف سے جب پوچھا گیا کہ حالات اچھے ہیں لیکن دل گرفت میں آ گیا ہے تو کیا کرے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دل میں اندیشے لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب تک لالچ نہیں نکلے گا اندیشہ نہیں نکلے گا۔ اگر کوئی ہمت کر کے یہ کہے کہ مجھے اللہ کچھ نہ دے تو دل آزاد ہو گیا کہ نہ کچھ لے یا نہ کچھ دے۔ مجال ہے کہ پھر دل گرفت میں آئے۔ اندیشہ ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے، اور اندیشہ تب ہوتا ہے جب کوئی شے نہ ملے یا کوئی شے چھن جائے جو آپ کے پاس ہے۔ جو شے ہے وہ چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ، اور جو نہیں آئی وہ قبول نہ کر۔ اگر ہوتی ہے تو ہو جائے اور نہیں ہونی تو نہ ہو۔ ایک شخص کا والد ہوتا گیا، وہ رو رہا تھا۔ روتا روتا اپنے پیر صاحب کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا، گھبراتا کیوں ہے؟ تو بھی کچھ سال میں وہاں پہنچ جائے گا۔ اس طرح اندیشے نکل جاتے ہیں۔ جانے والوں کو جانے دو اور آنے والوں کو فکر نہ کرو۔ حاصل کی پرواہ نہ کرو اور محرومی کا ڈر نہ کرو۔ پھر ڈر کس بات کا، اندیشہ کس بات کا؟ لوگ خدا سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ سارے غریب ہیں، اپنے آپ کو غریب کہنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ غریب ہے؟ یہ کہنے سے ڈر ختم ہو جائے گا۔ حالات کیا خراب ہیں؟ زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے۔ جو صحت مند ہیں وہ بھی تو مریں گے۔ ڈاکٹر بھی مرتے ہیں، پرانے لوگ سارے مر گئے۔ جن لوگوں کو آپ یاد کرتے ہو وہ سارے کے سارے رخصت ہو گئے ہیں۔ جتنی حقیقتیں ہیں وہ رخصت ہو گئی ہیں، جن کے مزار پہ جاتے ہو وہ رخصت ہو گئے ہیں۔ داتا صاحب جاتے ہو وہ رخصت، میاں میر صاحب ہو تو وہ رخصت، بابا شاہ جمال بھی رخصت۔ پھر تم کون ہو؟ تم کہتے ہو میں نے رخصت نہیں ہونا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بچوں کا رکھوالا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اندیشہ پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے تو خود اللہ کی حفاظت میں ہے، بچوں کو بھی اس کی تحویل میں دے دے، پھر کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ اندیشہ اس لیے ہے کیونکہ بلا وجہ مالک بننے کا دعویٰ ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میرے مریض بچے کا، غریب بچے کا کیا بنے گا، اسے دنیا تباہ کر دے گی۔ اس طرح اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی مر رہا تھا، اسرائیل وہاں آیا۔ اس نے پوچھا، کون ہو؟ اسرائیل نے کہا، میں وہی ہوں۔ اس نے کہا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میرے پاس کچھ بکریاں ہیں اور میں نے بڑا کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے، پہلے وہ ٹھکانے لگا لو۔ اسرائیل نے کہا، یہ سب چھوڑ اور میرے ساتھ چل۔ کہنے لگا، پھر یہ جو پیسے ہیں یہ تو آگے پہنچا دے۔ اسرائیل نے کہا، یہ آگے نہیں جا سکتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے، ان کو بانٹنا بڑا مشکل ہے۔ اگر تم زندگی میں اپنا مال بانٹ دو، اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دو، تو پھر اندیشہ کس بات کا؟ کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ سب کہیں گے جی ہاں۔ کیا آج جانا ہے؟ سب کہیں گے نہیں۔
ابھی کچھ کام رہتے ہیں، بس یہاں سے اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ خواہش تمہاری مرضی ہے اور پورا کرنا اس کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی چھوڑ دے، پھر سب پورا ہو جاتا ہے۔ یہ فراق وصال کی بات ہے۔ فراق وصال کی ضد نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اگر وصال دے تو وصال قبول، اور فراق دے تو وصال سے زیادہ قبول۔ بس یہ ہے محبت کا راز۔ وہ اگر سامنے آئے تو محبت ہو، اور سامنے نہ آئے پھر بھی محبت اس کی محبت۔ اس کو تم پابند نہ کرنا، یہ ہے محبت کی ابتدا۔ یہ نہیں کہنا کہ سامنے آؤ تو سجدہ کروں، وہ تو کئی بار آیا مگر تم نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ تمہیں اس کا پتہ نہیں، اس لیے اس کا فراق ہی اس کا مثال ہے، کیونکہ اس کا مثال ہے ہی نہیں۔ اس کا مثال جسے مثال کہتے ہیں وہ فراق جاں ہے۔ اپنی جان سے فراق ہوگا تو اس سے مثال ہوگا۔ اسی کو حقیقت کہتے ہیں اور اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کا فراق عین مثال ہے اور ہمیشہ سے یہی ہے، ہمیشہ سے ہی یہی ہے۔ اس کے راہ میں چلنا ہوتا ہے، پانا کچھ نہیں ہے۔ کب تک چلنا ہوتا ہے؟ بس چلنا ہی ہوتا ہے۔ منزل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ منزل کے بعد پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی راہ۔ تو اس کی راہ یہ ہے کہ سفر کے بعد منزل اور منزل کے بعد سفر، سفر در سفر، چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ اس لیے لامحدود کا سفر محدود زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ اس سفر میں اندیشہ جو ہے غیر اللہ ہے، بلکہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اندیشے کی نفی ہے، اور ایمان اس کی ذات پر اعتماد کا نام ہے۔ محبت جو ہے وہ محبوب کے آنے کے یقین کا نام ہے۔ وہ کب آئے گا یہ اس کی مرضی پہ چھوڑ۔ یہ نہ کہنا کہ میں بڑا محبت کرنے والا ہوں، بے تاب ہوں، ابھی آ جا۔ اس کی مرضی کہ پھیرا لگائے یا نہ لگائے، بس چراغ جلا کے آرام سے بیٹھ جا۔ اس نے جب آنا ہوگا آ جائے گا۔ جب وہ آئے گا تو تم نے پتہ ہے کیا کہنا ہے کہ ہمارے دو چار کام ہی کر جا۔ تو اس وقت محبت درست ہے۔ محبت کا دعویٰ اس وقت کرنا چاہیے جب تمہیں اس سے کوئی کام نہ لینا ہو۔ محبت کی دنیا میں محبوب سے سوال جائز ہی نہیں، کیونکہ اللہ محبوب بھی ہے اور رب بھی۔ لہذا آپ یہ سوچو کہ سوالات کا سلسلہ جب ختم ہو جائے تو پھر آپ محبت کرو۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندیشہ محبت کا ہے، ورنہ تو اندیشہ کس دنیاوی چیز کا ہوگا۔ محبت میں دینی سوال بھی ہے، کیونکہ وہاں پر سوال ہی منع ہے۔ حضرت واسو رحمۃ اللہ علیہ کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دل گرفتہ ہے تو اس کا سبب باہر نہیں تمہارے اندر ہے۔ دل پر جو بوجھ ہے وہ لالچ کا ہے، اندیشے کا ہے، اور اپنی مرضی کو مالک ماننے کا ہے۔ جب تک تم چاہتے رہو گے کہ چیزیں تمہارے طریقے سے ہوں، تم چاہتے رہو گے کہ تمہاری اولاد، مال، صحت تمہارے کنٹرول میں رہے، تب تک اندیشہ، دکھ اور بے چینی ختم نہیں ہو سکتی۔ محبت یہ ہے کہ آپ کی مرضی پر راضی ہو جاؤ۔ وہ جو دے شکر، جو نہ دے اس میں بھی شکر۔ وصال دے تو محبت، فراق دے تو اس سے بھی بڑھ کر محبت۔ اصل وصال اپنی خودی سے فراق کا نام ہے۔ جب انسان یہ مان لے کہ نہ میں کسی کا مالک ہوں نہ رکھوالا، سب کچھ اللہ کے سپرد ہے، تب دل آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت میں سوال نہیں ہوتے۔ محبوب اگر آئے تو نور، نہ آئے تو بھی نور۔ بس چراغ یقین جلا کے بیٹھے رہو، جب آنا ہوگا وہ آ جائے گا۔ اندیشہ ختم ہو جائے تو ایمان شروع ہوتا ہے، اور جب محبت خالص ہو جائے تو بندہ
خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔